اور ایک شاعر نے کہا تھا پیارے کہ کاش ہم بھی طیبہ جائیں تو کچھ اور بات ہوتی. بولے بھائی سبحان اللہ. کاش ہم بھی طیبہ جائیں تو کچھ اور بات ہوتی, وہی راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. کاش ہم بھی طیبہ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی, وہی راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. اور یہ مست ہواؤں کے جھونکے جو جنت سے آ رہے ہیں, یہ مست ہواؤں کے جھونکے جو خلد سے آ رہے ہیں, جو بہشت سے آ رہے ہیں میاں, یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی. کاش ہم بھی طیبہ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی, وہی راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. اور یہ مست ہواؤں کے جھونکے جو جنت سے آ رہے ہیں, یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کا بے پناہ احسان, اس کا شکر ہے, بہت بڑا احسان ہے. اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے محبوب کی چوکھٹ کی زیارت کروائی. یہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے, یہ سرکار کا کرم ہے, اور یہ بھی ہمارے سرکاروں کا صدقہ ہے. خاص کر کے رحمت ہے یہ, جب اپنے آقاؤں سے جڑے آپ تو پھر بڑے آقاؤں کے راستے میں جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. جو ہمارے آقا ہوتے ہیں وہی ہمارے بڑے وہی راستے بتایا کرتے ہیں. پیارے عزیزان ملت اسلامیہ, کافی دنوں کے بعد یہاں پر حاضری ہوئی ہے سرکار کی بارگاہ میں, اور اس خاص تاریخ پر یہ خوش نصیبی سعادت مندی ہے. اور الحمدللہ یہ سرکاروں کا کرم ہے, بنا رہتا ہے, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ بنا ہی رہے الحمدللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, خاص کر چونکہ 2:30 بجے فاتحہ کا بھی وقت ہے, بس ایک مفہوم جو اللہ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے نا, محبوب آپ کے زمانے کی قسم ہے, محبوب آپ کے زمانے کی قسم. عصر سے مراد زمانہ, اور وہ زمانہ جو بہت جلدی سے گزر جائے گا. عصر سے مراد جو ہے نا, مفسرین کرام نے عصر سے زمانے کو مراد لیا ہے, اور میرے امام اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ترجمہ یہی بیان کیا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. محبوب آپ کے زمانے کی قسم, انسان خسارے میں ہے, بے شک انسان خسارے میں ہے. آپ کے زمانے کی قسم. کیوں خسارے میں ہے؟ اب آپ سوچیں گے کہ میاں خسارے میں کیسے ہو سکتا ہے, انسان تو چاند میں قندیلیں ڈال رہا ہے, پھر خسارہ کس بات کا؟ انسان تو جو ہے کیا کہتے ہیں آسمان میں جا کر کے پلاٹ خریدنے کی کوششیں کر رہا ہے, خسارہ کس بات کا؟ دنیا کی ترقی کے چوراہوں پر کھڑے ہو کر انسان نعرے لگا رہا ہے, پھر خسارہ کس بات کا؟ محبوب آپ کے زمانے کی قسم, بے شک انسان خسارے میں ہے. خسارے میں کیوں ہے؟ دنیا میں ترقیاں یہ کر رہا ہے, ٹیکنالوجی کے بنیاد پر نہ جانے کہاں کہاں کے سفر یہ طے کر رہا ہے, نہ جانے کیسے کام یہ کر رہا ہے, نہ جانے ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہوا میں اڑانے یہ بھر رہا ہے, چاند تک پہنچنے کی کوششیں یہ کر رہا ہے. یہ انسان سب کچھ تو کر رہا ہے, یہ انسان ترقی کے سارے قدموں کو گر کر کے یہ ترقی کی منزلوں تک پہنچنے کے لیے تیار و بیتاب بیٹھا ہوا ہے, پھر خسارہ کس بات کا ہے؟ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ کے زمانے کی قسم, انسان خسارے میں ہے. اب خسارہ کہاں ہے یار؟ خسارہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایک دکاندار ہوتا ہے پرچون کی دکان والا, سارا سامان اس کا جو ہوتا ہے نا, سارا سامان وہ آج نہیں بکے گا تو کل بکے گا, کل نہیں بکے گا پرسوں بکے گا. مگر کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جس کی دکان برف کی ہو, کبھی سوچا آپ نے؟ اگر پرچون والا برف کی دکان کھول لے اور آج نہ بکے تو کل بک جائے, کل نہ بکے تو پرسوں بک جائے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ برف کا جو معاملہ ہوتا ہے, کبھی آپ نے گمان کیا ہو کہ برف کا دکاندار جو ہوتا ہے برف بیچنے والا, اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میاں آج بکنا ہی چاہیے, آج نہیں بکے گی تو کل بھول جائے گی. سبحان اللہ. آج بکنا ہی چاہیے, اگر آج نہیں بکے گی تو کل بھول جائے گی, اور کل نہیں بھولے گی تو پرسوں بھول جائے گی, مگر اس کو بکنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ برف کا سوداگر ہے, وہ برف کا دکاندار ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو بک گیا تو بک گیا, ورنہ وہ برباد ہو جائے گا. یہ
کے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. وہ خسارے میں اس لیے ہے اور فائدے میں کون ہے؟ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. فائدے میں کون ہے؟ فائدے میں وہ ہے جو ایمان لائے ہیں. سبحان اللہ. فائدے میں وہ ہے جو اچھے اعمال کرتے ہیں. سبحان اللہ. فائدے میں وہ ہے جو حق کی باتیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. فائدے میں وہ ہے جو باطل کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ. فائدے میں وہ ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر جو ہے عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فائدے میں وہ ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں قسم کھا کر بتایا ہے کہ محبوب آپ کے زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے. اس لیے خسارے میں ہے کہ یہ وقت ہے میاں آج نہیں تو کل جلدی سے ہی گزرنے والا ہے. یہ دنیا ہے وہ جو ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب نے پیدا کی ہے. یہ دنیا پیدا نہیں کی ہے, یہ آخرت بنائی ہے پیارے. اس لیے تو کہا جاتا ہے, کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا وہ قید سے چھوٹا اور اپنے کھا گیا ہے. کیونکہ یہ عصر ہے, یہ چھوٹا سا زمانہ ہے, یہ کب گزر جائے خبر نہیں ہونے والی ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے محبوب آپ کے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. وہ اس لیے خسارے میں ہے, انسان دنیا کی چکا چوب میں یہ بھول کر بیٹھا ہے کہ یہ زندگی 4 دن کی ہے پیارے. اور یہ زندگی کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ زندگی ایسے گزارو کہ تم دنیا میں نہیں رہتے ہو, دنیا تمہارے اندر نہ رہے. اس طریقے سے گزارو کہ تم دنیا میں رہ رہے ہو, دنیا تمہارے اندر نہ رہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی نشان نہیں کر رہے ہیں, اسی کے لیے فرماتے ہیں تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا ایسے کام, تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا ایسے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج نے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے, آج نے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے. کلمہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, کلمہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. نعمتیں بانٹتا جسم تو ذی شان گیا. میرا امام کہتا ہے کہ جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا کو سامان گیا, تم نہیں چلتے رضا سارا کو سامان گیا. وزیران ملت اسلامیہ یہ دنیا صرف 4 دن کی ہے, یہ بالکل حق ہے. اور عزیزان ملت اسلامیہ بایزید بستامی اپنے قول میں کہہ رہے ہیں. بایزید بستامی نے کہا کہ دیکھیں تو یہ دنیا کے لوگوں کا معاملہ ہے نا, ایک سانس بھی ہمارے قبضے میں نہیں ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ ایک سانس ہمارے قبضے میں نہیں. جو ہم لے رہے ہیں وہ چھوڑ پائے کہ نہ چھوڑ پائے یہ ہمارا اختیار نہیں ہے. یا جو چھوڑ دیا ہے, جو ہوا چھوڑ دی ہے, آکسیجن لیتے ہیں, ہائیڈروجن چھوڑتے ہیں, جو لے لی اور پھر نہ چھوڑ پائے یا چھوڑ دی پھر نہ لے پائے, یہ اختیار ہمارا نہیں ہے, اس پہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم کر وعدہ کر دیتے ہیں, اس پر کوئی اختیار نہیں ہمارا, اور پھر بھی ہم کل کی بات کرتے ہیں, آنے والے زمانے کی بات کرتے ہیں. ہمیں آنے والے زمانے کی ہم بات کریں. زندہ ملت اسلامیہ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ کے زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے. فائدے میں وہ ہے جو ایمان لائے, نیک اعمال کرتے ہیں, امر بالمعروف کرتے ہیں, نہی عن المنکر کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ یہ دنیا کا معاملہ ہے پیارے, اور دنیا اس طریقے سے گزارو کہ جیسے کوئی ہو کر کے چلا گیا ہے. دنیا میں صوفیہ نے جو فرمایا, صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے, اس طریقے سے کہ جیسے کوئی آیا اور چلا گیا. یہ ہے دنیا کی حقیقت کہ کوئی آیا اور چلا گیا. اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ نہیں, آئے بھی ہیں اور رہ بھی رہے ہیں اور یہی رہیں گے بھی. عزیزان گرامی وقار, جبکہ حقیقت یہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات, جب انسان
اللہ نے زندگی اور موت کا ذکر کیا اپنے قرآن میں، تو آپ کو معلوم ہے حیات کا ذکر بعد میں کیا ہے رب نے، موت کا پہلے دیا۔ اب اگر آپ یہاں کنفیوز ہو جائیں گے، سوال یہ ہے کہ زندگی پہلے ہے موت بعد میں ہے، لیکن قرآن میں جب اللہ نے ذکر کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پہلے موت کو بتایا ہے، زندگی کو بعد میں بتایا ہے۔ جبکہ دنیا کا دستور کیا ہے؟ دنیا کا دستور یہ ہے کہ پہلے پیدا ہوگا، پہلے جیے گا، پھر مرے گا۔ جب وہ قرآن کا فرمان کیا ہے کہ بے شک موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، بے شک موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور موت کا ذکر پہلے کر کے رب نے یہ پیغام دیا ہے کہ تم زندگی تو جی رہے ہو مگر موت کو یاد کر کے جیو، اس لیے کہ غافل نہ ہو جانا، کیونکہ دنیا میں جو ہو وہ تمہاری دنیا نہیں ہے، جو تم آخرت میں پہنچو گے وہ تمہاری دنیا کہلائے گی۔ اس لیے موت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب جو ہے یہ اللہ نے جو فرمایا قرآن میں، اس کے حوالے سے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طریقے سے رہ کر کے جاؤ کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، انسان دنیا میں رہے، دنیا انسان میں نہ رہے۔ جب دنیا انسان کے اندر ہو جاتی ہے، دنیا انسان کے اندر آ جاتی ہے، تو پھر وہ اپنی انسانیت بھول جاتا ہے۔ اسی جب دنیا انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ اپنی انسانیت بھول جاتا ہے، چونکہ دنیا شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے صوفیہ کا فرمان یہ ہے کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اور جن کے اندر دنیا رہ جاتی ہے پیارے، پھر وہ جو ہے آخرت کے سوال اور آخرت کی باتوں کو بھول جایا کرتے ہیں۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا اور عاصم محبوب آپ کے زمانے کی قسم۔ اب سنیے کہ ہم نے اگر سوچا کہ خسارے میں کیوں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، ترقیاں انسان کر رہا، پھر خسارہ کس بات کا؟ وہ خسارہ اس بات کا ہے کہ ترقیاں انسان کر رہا ہے مگر بھائی سے بھائی کی محبت کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، چاند پر جانے کی کوششیں کر رہا ہے مگر ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر رہا۔ انسان خسارے میں کیوں ہے؟ انسان پیسہ کما رہا ہے، انسان بڑی بڑی محل، بڑی بڑی حویلیاں تیار کروا رہا ہے، مگر پھر بھی حقوق العباد کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے۔